بشیر بھائی لوگوں میں بڑبولے کے نام سے مشہور تھے، اس لیے کہ وہ بڑی بڑی باتیں کرتے تھے اور جھوٹے قصے سنا کر لوگوں کو مرغوب کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ دروازے پر دستک ہوئی تو بشیر بھائی نے زور سے آواز لگائی، ارے بھائی کون ہے؟ میں ہوں، یوسف کی آواز آئی جو ان کا مالک مکان تھا۔ اچھا، آ رہا ہوں، بشیر بھائی نے کہا اور اپنا کرتا درست کرتے ہوئے دروازے پر آ گئے۔ اسے کھولا اور یوسف کی طرف دیکھ کر بولے، ارے کیا بات ہے بھیا، کیا مسئلہ ہے؟ کیا کوئی چور ڈاکو پریشان کر رہا ہے یا کسی نے دھمکی دی ہے؟ کوئی بھی ڈرا دھمکا رہا ہے تو ہمیں بتاؤ، اس کا نام، ہم اس کی ہڈی پسلی ایک کر دیں گے۔ ارے بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے بشیر بھائی، یوسف قدرے ترش لہجے میں بولا۔ تو پھر کیا بات ہے بھیا؟ بشیر بھائی نے پوچھا۔ تم بس مکان خالی کر دو، یوسف بولا۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ آصف بھائی کی شادی ہونے والی ہے، وہ یہیں رہیں گے۔ اوہو، اتنی جلدی شادی؟ جلدی نہیں، ان کی عمر 40 سال ہو گئی ہے۔ تو کیا ہوا، جہاں اتنے سال گزار دیے وہاں 10-20 سال اور گزار دیتے، بشیر بھائی بولے۔ نہیں بھائی، بس آپ ایک ہفتے میں مکان خالی کر دیں، یوسف نے کہا اور مزید کچھ کہنے سنے بغیر پلٹ کر وہ واپس چل دیا۔ بشیر بھائی دروازہ بند کر کے واپس آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے شادی نہیں کی تھی، 50 سال عمر ہو رہی تھی، رنگ و روغن کا کام کرتے تھے، گزارا ہو جاتا تھا۔ اگلے روز سے انہوں نے مکان کی تلاش شروع کر دی اور بالآخر ایک مکان ڈھونڈ کر اس میں منتقل ہو گئے۔ رات کو انہوں نے صحن میں چارپائی ڈالی اور لیٹ کر آسمان پر تارے دیکھتے ہوئے انہیں گننے کی کوشش کرنے لگے۔ اور پھر ان کی آنکھ لگ گئی۔ اچانک ان کی آنکھ کھلی۔ اسی وقت کسی نے باہر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ بشیر بھائی نے اٹھ کر دروازہ کھولا لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ انہوں نے گلی میں دیکھا، وہ سنسان پڑی تھی۔ حیران پریشان ہوئے اور دروازہ بند کر دیا اور واپس آ کر چارپائی پر لیٹے ہی تھے کہ پھر دستک ہوئی۔ ٹھک ٹھک ٹھک، ٹھک ٹھک ٹھک۔ جلدی سے اٹھے اور دروازہ کھولا۔ صورتحال اب بھی پہلی جیسی تھی، اب تو کچھ گھبرا بھی گئے تھے۔ ہاتھ پر بندھی گھڑی کی طرف دیکھا، رات کے 3 بج رہے تھے۔ کچھ دیر حیران پریشان گلی میں متلاشی نگاہیں دوڑاتے رہے۔ بالآخر ایک بار پھر دروازہ بند کر کے چارپائی پر آ کر بیٹھ گئے۔ ذرا ہی دیر بعد کمرے کے دروازے پر دستک دی تو اس طرف چونک کر دیکھا، وہاں کوئی نظر نہ آیا۔ تیزی سے اٹھے اور دروازے کی طرف لپکے۔ وہاں پہنچ کر کمرے کا جائزہ لیا لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ گھبراہٹ میں اب اور اضافہ ہو گیا تھا۔ دل میں طرح طرح کے خیال آنے لگے تھے۔ یہ خیال زور پکڑتا گیا کہ یہاں جنات ہیں، اب کیا کروں؟ انہوں نے سوچا۔ ایک قہقہ سنائی دیا۔ انہوں نے گھبرا کر ادھر دیکھا جہاں سے قہقہے کی آواز آ رہی تھی، لیکن وہاں تو دیوار تھی۔ گھبراہٹ مزید بڑھ گئی۔ خالی کر دے یہ جگہ ورنہ مارا جائے گا، ایک خوفناک آواز دیوار کی سمت سے آئی۔ کون ہے؟ وہ کپکپا کر بولے۔ جن ہوں، اس مکان میں جنات کے علاوہ کوئی نہیں رہ سکتا، آواز آئی۔ ٹھیک ہے جاتا ہوں، وہ بولے گھبراتے ہوئے اور تیزی سے بھاگے۔ دروازہ کھولا اور گھر سے نکلتے چلے گئے، ساتھ ہی چیخ چلا بھی رہے تھے۔ 3-4 گھروں سے لوگ نکل کر باہر آ گئے۔ ایک بزرگ بولے، کیا بات ہے بھائی؟ انہوں نے ان لوگوں کو ساری صورتحال بتائی۔
ارے تمہیں کس نے کہا تھا کہ وہ مکان کرائے پر لو؟ تمہیں پتہ ہے وہاں تو عرصہ دراز سے جنات ہیں۔ خیر چل کر میرے گھر سو اور کل کوئی مکان ڈھونڈ لینا، بزرگ بولے۔ بشیر بھائی نے وہ رات بزرگ کے گھر کسی طرح کاٹی اور پھر اگلے روز اس گلی سے دور ایک مکان لیا اور سکون سے رہنے لگے۔ بس اب وہ بڑی بڑی باتیں نہیں کرتے تھے، کیونکہ اب رات کے وقت شور مچانے کی وجہ سے لوگ ان کا مذاق اڑانے لگے تھے، انہیں بزدل کہنے لگے تھے۔ اب بھلا کون ان کی بہادری کے جھوٹے کارنامے سن سکتا تھا؟